اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس دین میں صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں بلکہ جینے کے طریقے اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسلام میں سکھائے جانے والے چند ایک آداب کی بات کریں گے جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یا پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو حالات اور واقعات دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آداب ہمیں سکھائے تو وہ بھی ہمارے لیے جو ان سے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر قرآن مجید کے اندر موجود آداب اور اصولوں کی بات کریں گے اور قرآن میں وافر مقدار میں آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس میں سے جو آج پہلے ادب پر ہم بات کریں گے وہ ہے گھر میں دستک کے آداب۔ کسی دوسرے کے آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اجازت لینے کا کہا گیا کہ پہلے آپ ان سے اجازت لیں۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو ہم لوگ ڈائریکٹ فون کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کال کریں، اگر اگلا نہیں اٹھاتا تو آپ میسج کر دیں کہ اگر آپ کی امپورٹنس ہوگی یا اہمیت ہوگی تو میسج دیکھ لے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس کیونکہ موبائل فون ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کو اگر موبائل استعمال کرنا نہیں بھی آتا وہ کیا کریں، وہ جائیں گھر جا کے ایک دفعہ دستک دیں۔ اگر جواب نہیں آتا دوسری دفعہ دستک، 3 دفعہ دستک۔ یہ 3 دفعہ جو دستک ہے اس کی اجازت ہے۔ اگر 3 دفعہ دستک دینے کے بعد بھی وہ نہیں آتا تو پھر آپ خاموشی سے چلیں اور آپ کے دل میں بھی یہ گمان نہ آئے، اس کے لیے برا نہ آئے کہ بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ آپ کے دل میں بھی نہ آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہمیں سکھا رہی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے کسی کے گھر جانا تو پہلے اجازت لینی ہے۔ 3 دفعہ دستک کی صرف اجازت دی گئی ہے، آپ نے 3 دفعہ ہی کھڑکانا ہے۔ اگر جواب نہیں آتا خاموشی سے چلے جانا واپس اور دل میں بھی برا نہیں جاننا۔ ادھر سے جو ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ گھروں کے آتے ہیں اور آ کر دروازہ کھڑکائے جاتے ہیں۔ اگلوں کا جو ان سے آگے نے نہیں بھی آنا یا پھر اس کا دل بھی نہیں ہے ملنے کا، کھڑکائے جائیں گے کہ اس کو مجبوراً آنا پڑتا ہے، اس کو یا اس کے گھر والوں کو، جو کہ ایک بہت بری بات ہے جو ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ تو پہلا ادب اسی چیز پر ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے اجازت لینی ہے۔ اگر وہ دروازہ کھولتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھولتا تو چپ چاپ آپ چلے جائیں۔ دوسرا جو ادب ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ گھر میں دعوت کے آداب ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے اصل میں قرآن کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ دعوت دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے جو آیات میں یوں آئے۔ وہ جو انسانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی وہ آداب ہیں کہ سب سے پہلے تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر دعوت دی گئی ہے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا کہ اگر کھانا آپ لوگ پکنے کا انتظار کر رہے ہو تو یہ بری چیز ہے، مطلب ٹائم سے جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھی آپ کو جب بلایا ہے اس سے آپ گھنٹہ پہلے چلے جاؤ، ایسے نہیں ہے، ٹائم پر جاؤ پورے۔ تیسری چیز کہ بھی جب کھانا کھا لو تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھی چپ چاپ واپس چلے جاؤ، وہاں پر بیٹھ کے باتیں نہیں کرنے لگ جانا، یہ چیز بھی ادب سے باہر ہے۔ یہاں پر جو ہمیں چیز سکھائی گئی ہے کہ لوگ آج کل کے لوگ آتے ہیں دعوت پہ اور بیٹھے رہتے ہیں آپس کی باتوں میں، فضول باتوں میں، سیاست میں، مذہب کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے اور اگلے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نبی کو بات ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مگر وہ شرم کے مارے تم لوگوں سے یہ بات کرتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات بھرنے کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کی ہے صحابہ کو کہ تم لوگ اٹھ جایا کرو۔ تو یہ آداب سکھائے گئے ہیں جو امت تک بھی آئے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے گھر میں دعوت پہ جائیں تو یہ اس کا خیال رکھیں کہ ٹائم سے جائیں، بہت جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز جب آپ کھانا کھا لو تو پھر آپ لوگ خاموشی سے چلے جاؤ۔ تیسرا ادب جو ہمیں اسلام روزمرہ زندگی کے لیے سکھاتا ہے وہ ہے مناسب گفتگو کرنا اور سیدھی بات کرنا۔ یہ بہت بڑا ادب ہے کیونکہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ سیکھنی پڑتی ہے اور صبر کے ساتھ یہ چیز کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہے، جب آپ کا موقع آیا بات کرنے کا تو آپ نے بات سیدھی کرنی ہے۔
اگلے نے آپ سے جو سوال کیا اسلام کے متعلق، جس چیز کے متعلق آپ سے بات کی ہے، طلاق کے مسئلے کے اوپر بات کی ہے، یا آپ سے وہ 4 بیویوں کے متعلق بات کر اگر تو غیر مسلم ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو آپ نے سیدھا جو بات قرآن سے آپ نے اس کو ریفرنس دینا ہے، تو وہ سیدھی بات کرنی ہے کہ جو اس کی بات کا جواب ہے۔ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنے لگ جانا کہ اسلام میں اللہ کا یہ ہے، یہ ہمیں وہ سکھاتی ہے، وہ یہ سکھاتی ہے۔ آپ سے جو سوال اس نے اگر آپ سے طلاق کے مسئلے پہ بات کیا تو آپ سیدھا طلاق پر آئیں کہ بھی یہ بات اس طرح سے ہے، اسلام میں یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ بس یہ چیز آپ نے اس طرح سے، کیونکہ قرآن کے سورہ احزاب کے آخری جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی سچی کیا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھی ایک تو تم لوگوں نے سیدھی بات کرنی ہے اور سچی بات کرنی ہے، تصدیق والی بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے کوئی دین کا مسئلہ سیکھ رہا ہے یا پوچھ رہا ہے تو آپ نے سیدھا اس کی بات پر آنا ہے۔ مثلا اگر آپ سے وہ کہتا ہے کہ اگر مردے ہم لوگ ہو جائیں گے، قبر کے اندر ہم لوگ مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا جو جواب قرآن مجید نے دیا کہ بالکل اٹھائے جاؤ گے، کہ اسی طرح جس طرح اس رب نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہی وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہے، جس نے پہلی دفعہ تم لوگوں کو پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمیں قرآن جواب دیتا ہے، سیدھی اس کو بات کریں اور سچی بھی ہے۔ یہ جب آپ بات کریں گے تو یہ آپ نے اسلام کے ادب پر مناسب بات کی ہے۔ اگر آپ اس کو گھما پھرا کے شروع ہو جائیں گے کہ نہیں میت جون سی ہے اس کے پہلے اس طرح کرنا ہے، پہلے بعد میں یہ ہوگا، بعد میں یہ ہوگا، بات سیدھی کریں، اس کی بات کا جواب دیں تاکہ گفتگو جون سی ہے وہ علمی لیول کی ہو، بحث پر نہ جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔